اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحامدین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ کے دیار محبت میں یہ دوسری مرتبہ مجھے حاضر ہونے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ وقت بہت کم ہے اور باتیں بہت ڈھیر زیادہ۔ جتنا ہو سکے گا آپ کے سامنے عنوان کے مطابق قرآن و حدیث کی روشنی میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا، اس امید پر کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کی بزم نوری کا جو سلسلہ جاری ہے، اس کی 100ویں بزم ہے۔ اللہ کا ہم سب شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سنگ میل تک پہنچنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائی۔ بس دو باتیں میں اس حوالے سے بھی عرض کرنا چاہوں گا۔ اس سے پہلے آپ حضرات محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعد الجود والکرم ومبعد العلم والحکم وآلہ وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ ایک بہت بڑا فریضہ ہے۔ عوام ہوں یا خواص، سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے معاشرے میں اچھی باتوں کا حکم دیں اور لوگوں کو بری باتوں سے منع کریں۔ اس کو شریعت میں کہا جاتا ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ اور یقیناً جو ہمارے نوجوان بھائی یہ ذمہ داری اٹھائے ہوئے ہیں، وہ ایک بہت بڑا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ یوں ہی اگر برائیاں ہوتی رہیں اور کوئی اصلاح کے بارے میں نہ سوچے، کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کا ذہن ہوتا ہے وہ شراب پی رہا تو ہم کو اس سے کیا مطلب ہے، وہ اگر چوری کر رہا ہے، وہ اگر زنا کر رہا ہے، غلط کام وہ کر رہا ہے، ناچ ہو رہا ہے، ہم کو کیا مطلب ہے؟ ہم کو اپنی قبر کے اندر جانا ہے، اس کو اپنی قبر میں جانا ہے۔ زیادہ مولانا مت بناؤ اور زیادہ ہم کو مسئلہ مت بتاؤ، ہم دیکھ لیں گے۔ اس طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس معاشرے میں گناہ ہو رہے ہوں، لوگ برائیوں میں مبتلا ہوں اور لوگ ایسے ہوں کہ منع کر سکتے ہوں، ان کو برائیوں سے باز رکھ سکتے ہوں، لیکن دیکھیں منع نہ کریں۔ سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ایسی پوری قوم پر بہت جلد اپنا عذاب نازل فرماتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد لوگ دعائیں کرتے رہیں، اللہ کی بارگاہ میں گڑگڑاتے رہیں، اللہ دعا قبول کر لے، مصیبت دور ہو جائے، اور طرح طرح کی دعائیں کریں۔ حدیث پاک میں ان کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہوا
کہ جو برائیوں کو ختم کرنے پر قادر ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ حتی المقدور لوگوں کو نیکی کا حکم دیں اور بری باتوں سے منع کریں۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، لوگوں کے لیے ظاہر کی گئی، تم کو لوگوں کے لیے ظاہر کیا گیا۔ کیوں ظاہر کیا گیا؟ تأمرون بالمعروف، تمہاری خوبی یہ ہے، صفت یہ ہے کہ یہ امت آخری امت لوگوں کو نیک باتوں کا حکم دیتی ہے، وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور یہ امت لوگوں کو برائیوں سے روکتی ہے۔ تو اللہ نے اس کو خیر امت، بہترین امت کا خطاب عطا فرمایا۔ تو جو لوگ ایسا کر رہے ہیں وہ بڑے مبارک بادی کے لائق اور قابل ہیں۔ ایک اور حدیث پاک ذہن میں آئی، فرمایا گیا کہ اگر ایسے برائیاں ہوتی رہیں اور لوگ دیکھا کریں، منع نہ کیا کریں، اللہ رب العزت ان پر ان میں کا خبیث ترین، شریر ترین حاکم مسلط کر دے گا۔ جو ہمارے سروں پر حاکم آتے ہیں نا، ظالم اور شریر، جن کو ہم ہضم نہیں کر پاتے ہیں، ایک وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ برائیاں ہوں اور لوگ برائیوں سے منع نہ کریں تو اللہ تعالیٰ کسی شریر انسان کو ان پر مسلط فرما دے گا۔ بہرحال تو میں اس پوری ٹیم کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس مشن کو روز افزوں ترقی عطا فرمائے اور ہمارے معاشرے کے حالات کو بہتر فرمائے۔ چونکہ میرا جو عنوان ہے وہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات ہے، تو میں انہی کے حوالے سے آپ کے سامنے اب چند باتیں بڑی تیزی کے ساتھ رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم ومنبع العلم والحکم وآلہ وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اسلام کے پہلے خلیفہ ہیں، اور یہ جو اسلامی مہینہ جس کو ہم اور آپ جمادی الاخری کے نام سے یاد کرتے ہیں، اس مہینے کی 22 تاریخ کو آپ نے اس دنیا سے پردہ فرمایا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات محتاج تعارف نہیں، تمام انبیاء علیہ السلام، مرسلین عظام، ملائکہ مقربین کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی ذات کو افضل فرمایا۔ اور ہم جمعہ کے خطبہ میں بار بار سنا کرتے ہیں، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، یعنی انبیاء علیہ السلام اور مرسلین عظام کے بعد اگر کوئی ذات اعلیٰ ہے، افضل ہے، اکرم ہے، محترم ہے، مکرم اور مقدس ہے، وہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات۔ کتنا اونچا مقام ہے آپ کا، خلیفہ اول، یار غار، یار مزار، جامع القرآن، کتنا اونچا، کتنا بلند بالا مقام آپ کا ہے۔ ایک حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر کا شکریہ ادا کرنا، ابو بکر کا شکریہ ادا کرنا
اور ان کو یاد رکھنا میری امت پر واجب ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، جس کے بارے میں پیارے آقا علیہ السلام یوں ارشاد فرمائیں کہ میری امت پر واجب ہے کہ وہ ابو بکر کا شکریہ ادا کرے، تو اس ذات کی رفعت اور عظمت کا بھلا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ اور آپ یہی دیکھیں کہ جب تک آپ روح زمین پر رہے ہمیشہ پیارے آقا علیہ السلام کے ساتھ رہے، دعوت و تبلیغ کا دور ہو، غزوات و سرایا کا دور ہو، زندگی کے ہر موڑ پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جان، مال، گھر بار سب کچھ قربان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور پھر اللہ پاک نے آپ کو وہ مرتبہ اور آپ کی سچی عقیدت و محبت کا وہ ثمرہ عطا فرمایا کہ بعد وصال بھی آپ کو قرب رسول عطا فرمایا۔ اور آپ جب جائیں گے انشاءاللہ کبھی عمرہ کرنے یا حج کرنے تو ایک عجیب کیفیت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پر جب آپ کی حاضری ہوگی تو وہاں پر آپ دیکھیں گے سرکار کے پہلو میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما ہے اور دوسری جانب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت، آپ کی محبت اور آپ سے سچی عقیدت کا نتیجہ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس پاکیزہ زندگی کہ کس پہلو پر گفتگو کی جائے اور ان کی زندگی کے کس وصف اور صفت کو آپ کے سامنے چھیڑا جائے، ذہن کام نہیں کرتا ہے اور وقت بھی بہت کم ہے۔ بس جو میرے سامنے اور زبان پر میرے آتا جائے گا تیزی کے ساتھ میں یہ چاہوں گا کہ آپ ان کے حوالے سے سنتے رہیں اور اپنے ذہنوں میں محفوظ کرتے رہیں اور ساتھ ہی ساتھ اپنی محبت اور عشق کو اور زیادہ بڑھاتے رہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال کا عالم یہ ہے، آپ نے اپنی پوری زندگی کا سرمایہ، پوری پونجی اور جتنا بھی دھن دولت آپ کے پاس تھا اسلام کی خاطر، اسلام کی ترقی کی خاطر اور پیارے آقا علیہ السلام جس مشن کو آپ پھیلا رہے تھے، جس دین کی آپ لوگوں کو دعوت دے رہے تھے، اس دین کی ترقی کے لیے آپ نے اپنا پورا سرمایہ، پوری دولت اور دھن سب کچھ نچھاور کر دیا۔ حتیٰ کہ حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما نفعنی مالو احد ما نفعنی مالو ابی بکر۔ آپ نے فرمایا کہ جتنا نفع مجھے ابو بکر کے مال نے پہنچایا اتنا نفع مجھے آج تک کسی کے مال سے نہیں پہنچایا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ سرکار اس کے بارے میں فرمائیں کہ اس کے مال سے بڑھ کر کے مجھے اور کسی کے مال سے نفع حاصل نہیں ہوا۔ انہوں نے اپنا سب کچھ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دیا تھا۔ ایک موقع پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا صحابہ کے مابین کہ صحابہ اللہ کے راستے میں صدقہ دو، جس سے جو بھی بنا جڑا سب اپنی اپنی بساط اور طاقت کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لا کر کے سب نے پیش کر دیا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمیشہ آپ کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ میں نیک کام کرنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سبقت لے جاؤں، کمپٹیشن جس کو کہتے ہیں۔ وہ ہمارے یہ کمپٹیشن ہوتا نا مکان بنانے میں، گاڑی خریدنے میں، اور
کیا ہے یہ دنیاوی کاموں کے اندر کمپٹیشن ہوتا ہے، لیکن جو اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں، نیک بندے ہوتے ہیں، خاص طور سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، تو یہ ایک دوسرے سے سبقت لے جاتے تھے نیک کاموں کے سلسلے میں. تو خیال تھا، خواہش تھی کہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کے کوئی نیک کام کر جاؤں، اور لائے اپنے گھر سے مال سب سرکار کی بارگاہ میں لا کر کے پیش کر دیا. سرکار یہ حاضر ہے. آپ نے فرمایا اپنے گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑا آپ نے؟ تو عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جتنا یہاں لایا ہوں اتنا ہی گھر والوں کے لیے چھوڑ دیا، یعنی کہ آدھا لے آیا اور آدھا چھوڑ آیا. اتنے میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور لانے کے بعد آپ اپنا سارا مال اور اپنی پوری متاع سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر مال تو لے آئے، کہ تم اپنے گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑا؟ تو بڑا ہی پیارا جواب آپ نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اس کا رسول چھوڑ کر کے آیا، اور سارا مال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لا کر کے آپ نے پیش کر فرما دیا. تو یہ مال کی قربانی آپ نے اسلام کی خاطر پیش فرمائی، جس کی پوری دنیا میں کہیں کوئی نظیر نہیں ملتی. بلکہ جب آپ نے اسلام قبول فرمایا تھا، روایتوں میں ملتا ہے کہ 40,000 دینار یا 40,000 درہم آپ اس کے مالک تھے، اور جب آپ نے وصال فرمایا ہے اس دنیا سے تو 6,000 اس زمانے کے جو روپیہ تھا 6,000 روپے کا آپ کے اوپر قرض تھا. 6,000 وصال فرمانے سے پہلے آپ نے وصیت فرمائی کہ میرے انتقال کے بعد میرا جو باغ ہے اس کو بیچ دینا، اور جس کا قرض ہے وہ سب ادا کر دینا، اور پھر جو مال بچا رہے اس مال کو خلیفہ وقت کی بارگاہ میں پہنچا دینا. حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو آپ کی صاحبزادی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ وصیت کے مطابق عمل کیا گیا، اور اخیر میں جو آپ کے یہاں جو چیز باقی تھی وہ ایک لونڈی کنیز باندھی اور ایک غلام، اور کل 2 اٹھنیاں تھیں جن کو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آپ کی وصیت کے مطابق پہنچا دیا. عزیزان ملت اسلامیہ، آپ غور کریں کہ یہ وقت کے خلیفہ بھی ہیں، اور اللہ رب العزت نے آپ کو بہت سے کمالات اور خوبیوں سے نوازا، لیکن اس کے باوجود آپ نے کتنی سادگی کے ساتھ اپنی زندگی بسر فرمائی. اب چونکہ آج جو دور ہے نا، اس صرف کیا ہے، دولت اور دھن دولت، سب سے بڑی طاقت وہ لوگ سمجھتے ہیں روپے اور پیسے، اور پوری دنیا آج اسی کے خاطر پاگل ہے، روپے کے خاطر اور پیسے کے خاطر، اور چاہے حرام ہو حلال ہو جائز ناجائز کسی کی کوئی تمیز نہیں، بس آنا چاہیے جہاں سے بھی آئے جیسا آئے. میرے عزیز ساتھیو، اللہ کی بارگاہ میں ہر دانے، ہر پائی، ہر لقمے، ہر سانس کے بارے میں بندے کو حساب دینا ہے، حرام اور حلال کا. اس کا ہم کو پابند کیا گیا. آپ اتنی بڑی سلطنت کے بادشاہ تھے، مسلمانوں کے امیر تھے، لیکن اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود آپ نے انتہائی سادگی اور پرہیزگاری کے ساتھ اپنی عمر گزاری، اور آپ کے تقوی اور پرہیزگاری کا عالم یہ تھا کہ ایک مرتبہ آپ کے غلام نے آپ کی بارگاہ میں دودھ پیش فرمایا، آپ نے دودھ نوش فرما لیا، پی لیا،
اس کے بعد کچھ دیر کے بعد غلام نے عرض کیا حضور اس سے پہلے میں کوئی چیز آپ کو دیتا تھا، آپ کھاتے تھے یا پیتے تھے، اس سے پہلے آپ مجھ سے پوچھ لیتے تھے کہاں سے لائے؟ اس بار آپ نے نہیں پوچھا کہ کہاں سے لائے ہو، آپ نے فرمایا ہاں بتاؤ کہاں سے لائے؟ آپ پی چکے تھے، فرمایا کہاں سے لائے بتاؤ۔ تو غلام عرض کرتا ہے کہ حضور دراصل زمانے جاہلیت میں، قبل اسلام، زمانے جاہلیت میں بلکہ یہ اس کی مراد جو ہے یہ قبل اسلام، یعنی وہ بندہ بھی مسلمان نہیں ہوا تھا، تو ابھی جب میں مسلمان نہیں تھا زمانے جاہلیت میں نے کسی انسان پر کچھ منتر پھونکا تھا، پڑھ کر کے دم کیا تھا، اور آج ایک زمانے کے بعد اس سے ملاقات ہوئی، تو جو وہ دم کیا تھا، منتر پھونکا تھا پڑھ کر کے، اسی کے عوض میں، اب چاہیں آپ اس کو نذرانہ سمجھے جو بھی، یہ چیز لا کر کے اس نے دی ہے، اور حضور یہی کیا میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی، یہ دودھ وہی ہے۔ اتنا سننا تھا، آپ نے اپنی انگشت مبارک کو حلق میں ڈالا، اور پھر اس کے بعد جتنا بھی ہو سکا دودھ وہ آپ نے سب قے فرما دیا، اس کو منہ سے باہر نکالا۔ کیوں؟ کیونکہ اب یہ پتہ نہیں یہ حرام یا حلال، اب اگر اس نے کفریہ، چونکہ حالت کفر میں اس نے منتر پڑھا تھا، اب کفریہ کلمات اپنی زبان سے بکے ہوں گے، اور پھر اس کے بعد وہ سب دم کرنے کے بعد، بابا گیری اور چھمنتر کرنے کے بعد میں، اور کفریہ افعال بجا لانے کے بعد جو پیسہ کمائے گا وہ پیسہ تو ناجائز و حرام ہوگا، اس کا لینا حلال نہیں ہوگا۔ اب چاہے وہ پیسہ لے یا اس کے بدلے میں دودھ لے، تو یہ دودھ اسی چھومنتر کا عوض تھا جو حلال نہیں تھا، حرام تھا۔ اس حرام سے بچنے کی خاطر آپ نے اپنی انگشت مبارک کو حلق میں ڈال کر کے پورا دودھ باہر نکال دیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، غور کرنے کا مقام ہے کہ آپ کتنے بڑے پرہیزگار تھے، اور حرام و حلال کے سلسلے میں آپ کتنے محتاط تھے۔ آج یہ سب سے بڑا مسئلہ ہمارے سامنے خوراک کا مسئلہ، غذا کا مسئلہ، اس مسئلے سے بھی بڑے مسائل ہیں، اب یہ چھومنتر والے بھی ہو، بابا گیری والے بھی مسائل، بہت سی باتیں ہیں معاشرے کے اندر، کیا کیا کمیاں، کیا کیا خرابیاں اور برائیاں کس چیز کو بیان کیا گیا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کا ایک بڑا حصہ اسی چھو منتر میں، بابا گیری میں تباہ ہو رہا ہے، برباد ہو رہا ہے، لڑ رہے ہیں، مر رہے ہیں، لڑا رہے ہیں، مرا رہے ہیں، کٹا رہے ہیں۔ بلی راستہ کاٹ جائے تب ہم کو ٹینشن، یہ بخار کیوں آیا؟ گھر میں جہاں کسی کو بخار آیا، سر درد ہوا، یا آج کیا ہے فقیر کو پیسہ نہیں دیا تو مانگ رہا تھا گلی میں، صبح اس کو جھلک دیا، پیسہ نہیں دیا، اور آگے چل کر کیا ہے موٹر سائیکل پنچر ہو گئی، وہ ذہن میں لگتا بابا کو پیسہ نہیں دیا تھا اس لیے موٹر سائیکل پنچر ہو گئی۔ تو مطلب اس طرح کیا ہے، یہ وہم پرستی آج ہمارے معاشرے کے اندر عام ہو چکی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس طرح جو آج کل جو میں اپنا مشاہدہ اور اپنا تجربہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، 99% کیس کیا جھوٹے ہوتے ہیں، اور خاص طور سے وہ لوگ جو علاج کرتے ہیں آصف کے نام پر، اور عورتوں کے اوپر کیا جن آ گیا، آصف آ گیا، یہ بھوت اور یہ سب پرے۔ اس زمانے کے اندر صحیح معنوں میں پرہیزگار عامل جو شریعت مطہرہ کے مطابق اور اللہ و رسول کی رضا کی خاطر، جس کا مقصد خدمت خلق ہو، پیٹ پالنا نہ ہو، تو شاید ہی آپ کو کہیں خال نظر آئے، اکا دکا آپ کو نظر آئے، ورنہ جتنے یہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو نہ پڑھے، نہ لکھے، نہ کاروبار کیا، اور جن کے پاس کوئی دھندا نہیں تھا انہوں نے یہ بابا گیری اختیار کی، اور اس کے بعد ملا لگا کر تعویذ دیتے ہیں لوگوں کو۔ ارے جس کے پاس خود کاروبار نہیں، وہ آپ کو کیا کاروبار دے گا یار؟ میرا خود ہی نہیں کاروبار چلتا ہے، میں آپ کو کیا کاروبار
آپ کاروبار آپ کا چلاؤں گا. ایک بات لطیفہ ہے, یہ میری بات ہو سکتا ہے کسی کو کڑوی محسوس ہو, لیکن یہی حقیقت ہے. میں آئینہ ہوں دکھاؤں گا داغ چہرے کے, میں آئینہ ہوں دکھاؤں گا داغ چہرے کے, جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے. ایک لطیفہ ہے میرے ذہن میں. ایک بابا کے پاس میں ایک انسان گیا, اور جانے کے بعد میں کہتا بابا بہت پریشان ہوں. کہ کیا ہوا؟ کہا کہ بہت پڑھائی لکھائی کیا لیکن کہیں نوکری نہیں لگی. بابا نے پوچھا کہ کتنا پڑھے ہو؟ تو کہتے بابا جو ہے بی اے پاس کیا ہے, گریجویٹ کیا ہے, اور پھر بھی نوکری نہیں لگی. تو بابا نے کہا کہ اس میں پریشانی کی کون سی بات ہے, اور نہ کوئی تعجب کی بات ہے. کہیں بی اے پاس کی نوکری لگتی ہے؟ ارے میں نے خود بی اے پاس کیا, میری نوکری نہیں لگی. بی اے والوں کی نوکری لگتی ہی نہیں. تو کہا بابا پھر کیسے نوکری لگتی ہے آپ بتائیے. کہا ہاں اس کا حل میں بتاتا ہوں, نوکری کیسے لگتی ہے. کہا تم نے بی اے پاس کیا؟ کہاں بی اے پاس کیا. کہا ایک بی اے اور پاس کرو, اور جب دوسرا بی اے پاس کرو تو بابا بن جاؤ. پہلا بی اے پاس کیا بی اے, اور اس کے بعد پھر بی اے پاس کرو گے تو اس طرح بابا بن جاؤ گے اور تمہاری نوکری لگ جائے گی. اسی طرح کیا میری نوکری لگی. تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ چونکہ ہم مسلمان ہیں, ہم مومن ہیں, ہم اللہ کو مانتے ہیں, اس کے رسول کو مانتے ہیں, بن دیکھے کیا ہے ہم اللہ پر ایمان لے آئے, اس کے رسول پر ایمان لے آئے, اس کی کتابوں پر ایمان لے آئے, اور ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا, ہم مومن ہوتے ہوئے اتنے کمزور ہو گئے کہ ہم نے جو ہے اہرے غیر متو خیرے کی بات مان لی. اللہ اس کے رسول کے فرامین پر ہم کو عمل کرنا تھا, اور جو ہمارا اعتقاد اور یقین جس طرح کا ہونا چاہیے تو ہمارا ہو نہیں پایا. من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا, اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے قرآن پاک میں, من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ومن یتق اللہ, جو انسان اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے تنگی میں آسانی پیدا فرماتا ہے. دشواریوں میں آسانیاں پیدا ہوتی ہیں, لیکن کس کے لیے؟ مومن کے لیے. یہ فرضی مسلمان کے لیے نہیں, صرف نام کے مسلمان. اگر انسان سچا مومن ہے, پرہیزگار ہے, متقی ہے, اللہ کا خوف ہے دل میں, اور وہ اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے, تو یہ میں نہیں کہتا, آپ میری بات تو آپ کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے, لیکن آپ اللہ کی بات مانو, اس کے حبیب کی بات مانو, آپ قرآن کی بات مانو. قرآن نے اعلان کیا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, جو انسان اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تنگی کے عالم میں اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے. لیکن اس کے لیے کرنا کیا ہے ہم کو؟ شرط یہ ہے کہ آپ اللہ سے ڈرو, آپ تقوی اختیار کرو. حضرت سیدنا عوف بن مالک صحابی رسول رضی اللہ, بڑی تیزی کے ساتھ میں اپنی بات کو میں سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں. حضرت عوف بن مالک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں, عرض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, بہت پریشان ہوں, نادار ہوں, غریب انسان ہوں, اور ساتھ ہی ساتھ ہوا یوں کہ میرے بیٹے کو مشرکین نے قید کر لیا ہے. مشرکین نے, کفار نے میرے بیٹے کو قید کر لیا ہے. اوپر سے میں نادار انسان ہوں, غریب انسان. اے اللہ کے رسول پریشانی ہی پریشانی ہے, کچھ ایسا عمل بتائیے, رہنمائی فرمائیے کہ پریشانیاں دور ہو جائیں. پیارے آقا علیہ السلام نے جب اپنے جانثار صحابی اور پیارے امتی کی بات کو سنا, ان کی شکایت اور درد کو آپ نے ملاحظہ فرمایا. آپ نے ارشاد فرمایا اللہ سے ڈرو. پہلی بات کہ اللہ سے ڈرو, فرمایا صبر رکھو, دو چیزیں ہوں گی, اور تیسری چیز آپ نے فرمائی کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا کرو. مصیبت کے موقع پر آپ نے تین چیزیں تعلیم فرمائی. پہلی چیز کہ آپ اللہ سے ڈرو, دوسرا صبر کرو, اور تیسرا یہ وظیفہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. وہ صحابی رسول گھر گھر بیوی کو یہ وظیفہ بتایا, سرکار نے ایسی تعلیم دی ہے
دونوں نے کثرت کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا. ابھی پڑھنا ہی شروع کیا تھا، کیا دیکھتے ہیں اس کی برکت محسوس ہونا شروع ہو گئی، اس کی برکتیں آنا شروع ہو گئیں. دیکھتے ہیں کہ کوئی دروازے پر کٹ 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 دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے. دروازہ کھولا تو کوئی اور نہیں، وہی بیٹا تھا جس کو مشرکین قید کر کے لے گئے تھے. وہ اس وظیفے کی برکت، جو بیٹا مشرکین کے قید خانے میں تھا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور سرکار کی تعلیم کے مطابق عمل کرنے کی برکت سے اللہ نے ان کے بیٹے کو رہائی عطا فرمائی. اور صرف اتنا ہی نہیں، اور شکایت کی تھی، اے اللہ کے رسول نادار ہوں، غریب ہوں، مفلوق الحال، تنگ دست. فرماتے ہیں کہ جب وہ بیٹا آیا ہے مشرکین کے پاس چھوڑ کر کے، تو ساتھ میں 100 اونٹ لے کر کے آیا، بھاگا لایا تھا، موقع لگا ہانک لایا. اور ایک روایت کے اندر 4000 بکریاں یہ اپنے ساتھ لے آیا. صحابی رسول بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جانور جو ساتھ میں لے کر کے آیا ہے کیا وہ ہمارے لیے حلال ہیں؟ سرکار نے ارشاد فرمایا ہاں تمہارے لیے حلال ہے، تم کو ان کے استعمال کرنے کی اجازت ہے. تو یہ جو میں نے آپ کے سامنے پورا قصہ پیش کیا، یہ ہے شان نزول اسی آیت شریفہ کا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی پریشانیاں کم ہوں، آپ کے مسائل کم ہوں، آپ کے حالات بہتر ہوں، آپ کی زندگی آسان ہو جائے، دنیا بھی بہتر ہو اور آخرت بھی کامیاب ہو، آپ کو متقی بننا پڑے گا، پرہیزگار بننا پڑے گا، سچا مومن بننا پڑے گا. یہ فرضی اور نوٹنکی اور یہ نقلی اور یہ دکھاوے کا مسلمان نہیں بننا پڑے گا. یہ اس سے کام نہیں چلے گا. ابھی تک جو ہمارے جو معاملات ہیں، ابھی آپ لوگوں پیچھے بینر پر آپ دیکھیے، یہ 2 مشن ہے بزم نوری کی ماشاءاللہ. پہلا مشن کیا ہے؟ یہ اصلاح معاشرہ. ہمیں اپنی بھی اصلاح کرنا ہے اور اپنے پورے معاشرے کی، سماج کی. ان کو کتے نے کاٹا ہے کہ ان کو سماج کی پڑی ہوئی، ان کو اپنی اصلاح کرنا چاہیے. یہ کہ کسی کے چکر میں پڑے ہوئے نہیں میرے بھائی، ایسا نہیں ہے. یہ ان کی ذمہ داری ہے، یہ سماج کے حصہ ہیں. یہ آپ بھی حصہ، ہم بھی حصے. جتنی ذمہ داری ان کی ہے اتنی ذمہ داری آپ کی ہے. ہر انسان کی ذمہ داری ہے. ہر انسان پر اس کی طاقت کے مطابق نیکی کی دعوت دینا، برائیوں سے روکنا، یہ اس پر لازم و ضروری ہے. اور اگر کوئی بھی انسان اس دنیا کے اندر، آپ کو جتنا منمانی کرنا کر لیجیے. آپ جو دوسروں پر تانا کرتے ہیں، کمنٹ کرتے ہیں، نیک کام میں آپ اڑچن ڈالتے ہیں، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ صرف آپ کا نام چلے، آپ کی دادا گیری چلے، آپ کی مرضی کے مطابق کام ہو، جتنا آپ کو کرنا آپ کر لیجیے. ایک حدیث سناتا ہوں، سرکار نے ارشاد فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. لوگوں تم میں سے ہر انسان نگہبان ہے، اور اللہ قیامت کے دن ہر بندے سے اس کی نگہبانی کے بارے میں پوچھے گا. اللہ سوال کرے گا ہر انسان سے، ہر ایک سے اس کی نگہبانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اگر اللہ پوچھے گا آپ سے آپ کی ذمہ داری کے بارے میں، نماز کی دعوت دینا میری ذمہ داری ہے، میں عالم ہوں، مولانا ہوں، بس میری 50% ہے، لیکن 40% آپ کی بھی ہے. میری ذمہ داری ہے، امام صاحب کی ذمہ داری ہے برائی سے روکنا، لیکن آپ کی ذمہ داری ہے. ابھی میں 3 سال بھوپال رہا ہوں، اور یہ وہیں سے ہمارے ان کے تعلقات ہوئے. اسرار بھائی کے نیک انسان ہیں یہ ماشاءاللہ. اور پھر اللہ کا یہ کرم ہوا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے کہ سرکار غوث پاک نے بھی بلا لیا 1 سال کے اندر، اور سرکار کی بارگاہ میں ہو کر گیا، دونوں بارگاہ ماشاءاللہ آپ کی دعاؤں سے. وہاں بھی گیا وہاں بھی گیا، بس یہ کرم کی بات ہے خالی. تو اب یہ کیا ہے، ابھی تھا یہ تو لوگ آ کر شکایت کرتے مجھ سے بھی. آج مفتی صاحب سے میری بات ہو رہی تھی ٹرین میں، لوگ آ کے بتاتے ہیں حضرت وہ فلانے کے اندر یہ کمی ہے، فلاں کے اندر یہ کمی ہے، فلاں کے اندر یہ کمی ہے. وہ برائیاں کہ ہم سے کرتے ہیں، صدر کے اندر یہ کمی ہے، اس میں یہ کمی ہے، پڑوسی میں یہ کمی ہے، بھائی میں یہ کمی ہے، بڑے میں یہ کمی ہے، چھوٹے میں یہ کمی ہے. وہ پورا درد جو ہے اپنے معاشرے کا لا کر کے کہاں خالی کرتے ہیں؟ امام صاحب کے پاس کرتے ہیں. تو پھر وہ یہ سامنے، اب جب سامنے ملے السلام علیکم اور سب خیریت ہے، یہ منافقانہ دور جو ہے نا، اور سب ٹھیک ہیں، اور جا کر برائی کہاں کریں؟ امام صاحب کی. امام صاحب ان کے خلاف تھوڑا تقریر کر دینا، تھوڑا ان کے خلاف آپ بول دینا. میرا بھائی، میں ایک مسلمان ہونے کے ناطے میں تقریر نہیں کر رہا ہوں، اور آپ کو مزہ آئے گا مزہ نہ آئے،
بس صرف میں آپ کو مطلب آپ سوچو، اگر آپ بدلنا چاہتے ہو، سدھرنا چاہتے ہو اور نہیں سدھرو گے تو وقت آپ کو سدھرنے پر مجبور کر دے گا، آپ کو بدلنے پر مجبور کر دے گا۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس قوم کو احساس ہو حالت بدلنے کا۔ وہ امام صاحب کی ذمہ داری ہے پورے معاشرے کی اصلاح کرنا۔ اگر اس بھائی کے اندر کمی ہے تو جہاں آپ امام سے بولتے ہو کہ آپ اصلاح کرو، آپ کیوں اصلاح کرتے ہو؟ آپ بھی جانتے ہو یہ برا ہے، آپ کیوں نہیں منع کرتے شرابی کو کہ شراب مت پیو؟ آپ کیوں نہیں منع کرتے بے نمازی کو کہ بھیا نماز نہ چھوڑ؟ آپ کیوں نہیں منع کرتے ہو سود لینے والوں کو کہ سود لینا حرام ہے؟ کون مسلمان نہیں جانتا نماز چھوڑنا حرام، سود لینا حرام، شراب پینا حرام، بدکاری حرام، غیبت حرام، جھوٹ حرام، بد نگاہی حرام؟ کون نہیں جانتا؟ کوئی یار ایک مسلمان بتا دے۔ کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ اصلاح کرنے کی ذمہ داری ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے جتنی ہماری ہے اتنی آپ کی بھی ہے۔ بس عالم ہونے کے ناطے اس کی رسپانسبلٹی، اس کی ذمہ داری کچھ زیادہ بن جاتی ہے۔ ورنہ آپ قرآن پڑھو نا، ایک دو جگہ نہیں، کئی آیتوں کے اندر یہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس جو بھی میں نے تلاوت کی ہے، یہی مفہوم آپ کو ملے گا کئی آیتوں میں۔ اگر یہ اتنا اہم مسئلہ نہ ہوتا، اتنا اہم مسئلہ نہ ہوتا تو قرآن میں بار بار ہی آتا، جگہ جگہ یہ چیز آتی، اور حدیثوں میں اتنی وعید ہوتی۔ وہ لوگوں نے بتایا کہ نہیں، اپنے کو معاشرے سے ہی پڑھنا، اپنے کو اپنا دیکھنا ہے، بھائی برائی نہیں لینا، اپنے کو کسی کو غلط نہیں کہنا ہے۔ اب تو یہ ایک چل گیا ہے کہ ہم کو غلط نہیں کہنا ہے۔ وہ ایک صاحب ہم کو بولے کافر کو کافر نہ کہو، اور اپنے کو کافر کو بھی کافر نہیں بولنا ہے۔ ارے کیا پتہ مسلمان ہو جائے، اپنے کو اس کو ایسا نہیں بولنا، کیا پتہ وہ ایسا ہو جائے۔ تو پھر یار یہ تو بالکل وہ تو وہی معاملہ ہے جس کو ہم دیہاتی زبان میں کہتے ہیں کہ گیا گابن اور بیلو گابن، کہ آپ کو کھل کر کے کوئی حق بات کرنا ہی نہیں ہے۔ ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الساکت عن الحق شیطان نخرس، حق بات بولنے سے کترانے والا انسان، حق سے زبان کو بند کرنے والا انسان گونگا شیطان۔ اگر آپ حق نہیں بولتے ہو، آپ دولت کی بنیاد پر، منصب کی بنیاد پر، رتبے کی بنیاد پر اور اس بنیاد پر آپ کے حق سے انحراف کرتے ہو، آپ نہیں بولتے ہو، بھائی امام بولے خالی، امام کی ذمہ داری ہے، سارے درد، سارے زمانے کے درد امام نے لے رکھا ہے، آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ ارے بھائی آپ کیسے مومن ہو یار؟ آپ قرآن پڑھو نا، آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ آپ حدیث پڑھو نا، آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ میرے عزیز ساتھیوں، فرمایا گیا ہے کہ جس قوم کی حالت ہو جاتی ہے، حدیثوں میں کئی حدیثوں کے اندر آیا ہے کہ اللہ اس قوم پر اپنا عذاب بھیجتا ہے، اور پھر عذاب صرف بروں پر نہیں آتا ہے، جب عذاب آتا ہے تو اس عذاب کی زد میں نیک بندے بھی ہو جاتے ہیں، وہ نمازی بھی آ جائیں گے اور پرہیزگار بھی آئیں گے۔ اب یہ عذاب کہاں سے آئے گا؟ کون سا عذاب چاہیے آپ کو؟ کوئی آ کر کے آپ کو گولی ماری، اس کو آپ عذاب سمجھیں گے؟ کس کو عذاب سمجھیں گے؟ کیسا عذاب آپ کو چاہیے؟ یہ جو آ رہا ہے نا، یہی عذاب ہے۔ وہ سمجھ کے نہیں چاہ رہا، ہمارا نہیں سمجھ پا رہے ہیں، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے، بھائی یہی عذاب ہے۔ یہ سب عذاب کی قسمیں ہیں، یہ سب عذاب کے طریقے ہیں۔ اور کون سا عذاب چاہیے؟ برداشت کر پاؤ گے اس سے بڑا عذاب؟ آگ کا عذاب برداشت کر پاؤ گے؟ بندر ہونا برداشت کر پاؤ گے؟ کون سا عذاب آپ کو چاہیے؟ پڑھو قرآن کے اندر پوری پوری قومیں مٹا دی گئی، ختم کر دی گئی بدعمالیوں کی بنیاد پر۔ یہ تو سرکار کا کرم ہے کہ ہم سرکار کے امتی ہیں، اور پیارے آقا علیہ السلام کا صدقہ ہے کہ اللہ نے نافرمانیوں کے باوجود ابھی تک ان کو بچا رکھا ہے۔ تو میں مطلب کس چیز کو رونا رویا جائے، کیا اصلاح کی جائے؟ یہ پیچھے دو چیزیں، ایک کیا تعلیم۔ آج پوری قوم کے اندر یہ ایک بڑی وجہ، آپ تو پڑھے لکھے دانا بھی نا انسان ہیں، جو چیز ہماری ضرورت وہ آپ کی ضرورت ہے، آپ یہ سمجھنا ہے مولانا بھائی سے مسلمان ہم کو سمجھنا، اپنا بھائی سمجھنا۔ آج تعلیم کے معاملے میں ہماری قوم کا کیا حال ہے؟ ہمارے بچوں کا حال کیا ہے؟ جوانوں کا حال کیا ہے؟ بڑوں کا حال کیا ہے؟ جس کو کہتے ہیں نا پڑھے نہ لکھے نہ محمد فاضل، نہ دینی تعلیم نہ دنیاوی تعلیم۔ دنیاوی اعتبار سے ہم، دینی لحاظ سے ہم اتنے دور ہیں دین سے، اتنے دور ہیں دین سے کہ ہمیں نماز کے فرائض، شرائط، واجبات
اور کوئی آ کر کے بتا دے بابا آپ کے اوپر کیا ہے، وہ کر دیا، کسی نے جادو کر دیا ہے، ٹونا کر دیا ہے، آپ سے 1000 2000 5000 10000 20000 لوٹ کے لے کے چلا جائے، آپ کو خبر بھی نہیں ہوتی، یہ آپ کے دین کا معاملہ ہے۔ اور بھی بہت سی باتیں کہی جا سکتی ہیں، دنیاوی لحاظ سے آپ دیکھ لیجیے تعلیم کا آپ کے یہاں گیا۔ ایک بات سے میں بڑی تیزی کے ساتھ میں، چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی، آپ نے سنا ہوگا 12، کون سی نازل ہوئی تھی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھنے کے حوالے سے، محبوب پڑھیے اس رب کے نام سے کہ جس نے آپ کو پیدا فرمایا، جس نے آپ کو پیدا فرمایا۔ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ اسلام کے اندر پہلی وحی، پہلی تعلیم اور پہلا جو حکم آیا تھا وہ اقرا پڑھنے کے نام سے۔ ذرا غور کریں آپ نے یہ بھی تقریروں میں سنا ہوگا کہ وہ معاشرہ جو ہمارے حضور کا معاشرہ تھا، اس زمانے کا جو معاشرہ سماج تھا، شراب عام تھی، لوگ شراب پیتے تھے، زناکاری، بدکاری، عیاشی۔ باپ مر جاتا تھا، باپ کے مرنے کے بعد میں اس کی بیوی سے بیٹا نکاح کر لیتا تھا، بالکل ایک دم فحاشی اور یعنیت عام تھی۔ بیٹیوں کو وہ آپ نے سنا کہ زندہ درگور کر دیتے تھے۔ اس طرح کا معاشرہ، اتنا تاریک معاشرہ۔ پہلی آیت بیٹیوں کے حوالے سے نازل ہونا چاہیے تھی، پہلی آیت شرابی کی مذمت کے بارے میں کرنا چاہیے تھی۔ جس معاشرے کے اندر زنا عام تھا، پہلی آیت شریفہ زانی کی مذمت اور زنا کی حرمت کے بارے میں آنا چاہیے تھے، لیکن زنا کے بارے میں نہیں، شراب کے بارے میں نہیں، زندہ درگور کرنے کے بارے میں نہیں، چوری کے بارے میں نہیں، اور دوسرے جرائم اور برائیاں اور خرابیوں کے بارے میں نہیں۔ پہلی آیت اگر اسلام میں اتری ہے، تمام تر برائیاں ہونے کے باوجود پہلی آیت اللہ اتار رہا ہے، وہ تعلیم کے حوالے سے ایک پیغام دیا جا رہا ہے، ایک ذہن دیا جا رہا ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ معاشرے سے زناکاری ختم ہو جائے، شراب نوشی ختم ہو جائے، معاشرے سے برائیاں مٹ جائیں، تو معاشرہ پڑھا لکھا بنا دو، اور پڑھائی لکھائی کی برکت سے آپ کا معاشرہ سدھر جائے گا۔ اگر لوگ پڑھے لکھے ہوں گے، تعلیم یافتہ ہوں گے، تہذیب یافتہ ہوں گے، متمدن معاشرہ ہوگا، جن کو حرام حلال جائز ناجائز، اچھا برا، چھوٹا بڑا، ان کا ادب تہذیب سب پتہ ہوگا، یہ سب پڑھے لکھے لوگ ہوں گے، تو برائیاں ختم ہو جائیں گی۔ اور آپ برائیاں ختم کرتے رہیں، لیکن وہ پڑھے لکھے ہیں ہی نہیں صاحب، اور جب پڑھے لکھے نہیں ہیں تو نماز بھی پھر اللہ مالک اس کا۔ یہی وجہ ہے کہ عابد سے زیادہ ہمارے دین کے اندر عالم کی فضیلت ہے، عابد سے زیادہ عالم کی، کہ جو بغیر فقہ کے، بغیر معلومات کے، بغیر جانکاری کے، بغیر مسائل کے خوب عبادت کرتا، خوب تسبیح اور خوب بڑی بڑی نیکیاں جمع کرتا، لیکن اس کو پتہ ہی نہیں کیسے کرنا کیسے نہیں کرنا۔ فرمایا کہ کل ہمارے پھر تاخون، اس گدھے کی طرح چکی کے اندر کے چلا کرتا ہے، خوب محنت کرتا ہے۔ ایک جملہ دے رہا ہوں آپ کے سامنے، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کا وجود باقی رہے اس دنیا کے اندر، تو کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ جس زمین پر بارش نہیں ہوتی وہ زمین تباہ ہو جاتی ہے۔ اتنا مانتے نہیں مانتے؟ اگر یہاں بارش نہ ہو 10-20 سال تک تو کیا عالم ہوگا؟ جس زمین پر بارش نہیں ہوتی ہے وہ زمین تباہ ہو جاتی ہے، اور جس کی نسل سے تعلیم ختم ہو جاتی ہے، جس کی نسل تہذیب اور تعلیم اور تربیت سے دور ہو جاتی ہے، اس کی نسل بھی دنیا سے مٹا دی جاتی ہے، ختم کر دی جاتی ہے۔ قوموں کی ترقی، ان کا عروج اور ان کا زوال اور ان کی پستی، ایزان ملت اسلامیہ اس کا دار و مدار ان کی تعلیمی لیاقت کے اوپر ہے۔ پڑھے لکھے کچھ نہیں آپ کو آتا ہے، بس خالی آپ یہی اعلان کرتے رہو کہ ہم اس کا بائیکاٹ کریں گے، اس کا بائیکاٹ کریں گے، ہم ایسا کریں گے، ہم ایسا کریں گے، کرتے رہو بائیکاٹ۔ کتنے آپ پڑھے لکھے ہو؟ آپ کہاں آپ کے پڑھے لکھے لوگ ہیں؟ کون آپ کی سنے گا؟ ارے آپ الپ سنکھیک ہو نا، یہاں آپ اقلیت میں ہو نا، الپ سنکھیک میں صرف آپ نہیں ہو، جین وہ بھی الپ سنکھیک میں ہیں۔
اس کے علاوہ سکھ، عیسائی، بودھسٹ، یہ سب ہندوستان کے اندر الپسنکھیک اقلیت میں آتے ہیں اور آپ بھی اسی میں ہیں۔ لیکن آپ دیکھ لو ان سارے اقلیتوں کے اندر سب سے خراب حال اگر معاش کے لحاظ سے اور تعلیم کے لحاظ سے کسی قوم کا ہے تو ہماری اور آپ کی قوم کا ہے۔ غلط کہہ رہے ہیں؟ آپ کے پاس کیا ہے؟ نہ تو آپ کے پاس کاروبار ہے اور نہ آپ کے پاس تعلیم ہے۔ جتنی آپ کے اندر آئٹن ہے اتنی آئٹن کہیں نہیں ہے۔ نخرے آپ کے پاس ہیں، نوٹنکی آپ کے پاس ہے، ایک دوسرے کو ختم کرنے مٹانے کی آپ کے اندر بڑی طاقت ہے۔ وہ اس کے اوپر جادو کرانا، اس کے اوپر ٹونا کرانا، اس کو ختم کرنا، اس کو اندر کرنا، اس کو باہر کرنا، اس کو یہاں نکالنا، بس یہی آپ کے اندر شیطانی دماغ ہے آپ کا کرنا۔ وہ دماغ آپ نے کہ تعلیم کے اندر استعمال نہیں کیا۔ یہ آپ سے مراد صرف آپ اپنے آپ کو نہیں لینا، میں کسی کو ٹارگیٹ نہیں کر رہا ہوں، میں پوری قوم کی بات کر رہا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے خلیفہ ہیں۔ یہ ہماری تعلیم ہے، یہ ہمارا کلچر ہے۔ ہم فخر کے ساتھ کہتے ہیں جو تعلیم ہماری ہے وہ کسی مذہب کی تعلیم نہیں ہے، وہ کسی دین کی تعلیم نہیں ہے۔ ہمارے خلفاء، ہمارے عمرا، ہمارے رؤسا اور اللہ نے جن کو ہمارا امیر بنایا تھا، جو ہمارے ہادی تھے، رہنما تھے، آج ان کی میں بات کروں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ اسلام کے ایک عظیم خلیفہ گزرے ہیں، دنیا آپ کی مثال دکھائے۔ حضرت عمر اور باقی خلفاء وہ ہر ایک فضل و کمال کی سب مالک، کوئی ان کی مثال نہ ہے۔ بڑی تیزی کے ساتھ بات رکھنا چاہوں گا کہ حضرت عمر فاروق اعظم جب خلیفہ بنے تو کسی نے عرض کیا حضور، حضرت عمر نے، فاروق اعظم نے فرمایا لوگوں کے سامنے، لوگوں سنو میں خلیفہ بن گیا۔ یہ عمر کون ہے جن سے کسرا کانپتے تھے اور بہت سی باتیں ان کے حوالے سے، لیکن فرمایا لوگوں سنو میں خلیفہ بن گیا، میں وہی کام کروں گا اور کام کرنے کی کوشش کروں گا جو خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے۔ اور اگر بائی مسٹیک بھول ہو جائے اور میں وہ کام نہ کروں تو آپ مجھے بتا دینا، یاد دلا دینا۔ ایک صاحب کھڑے ہوئے عرض کرتے ہیں کہ حضور ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جی، یاد دلانا چاہتا ہوں جو خلیفہ اول تھے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا روزانہ کا معمول تھا کہ وہ اپنے توشہ دان کے اندر وہ ٹفن اور جو بھی توشہ تھا اس توشہ دان کے اندر کچھ نہ کچھ کیا ہے کھانا اور پانی رکھ کر کے آپ روزانہ دوپہر کے وقت جنگل کی طرف تشریف لے جایا کرتے تھے۔ یہ خلیفہ اول کا عمل تھا۔ آپ تو ایسا نہیں کرتے ہیں، آپ نے سنا تو آپ نے ٹھیک میں بھی کرتا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے اپنا توشہ دان تیار کیا اور جنگل کی جانب روانہ ہوئے۔ آپ سنو پہلے یہ ہم فخر کے ساتھ بیان کرتے ہیں، آپ بھی بیان کرو، یہ آپ کے اسلامی تاریخ کا حصہ ہے کہ ہمارے جو امیر ہوتے تھے، خلیفہ ہوتے تھے، جو ہمارے یہاں ان کو ہم کہہ سکتے ہیں بادشاہ کہہ سکتے ہیں، یہ ہمارے ہادی اور رہنما، ان کا معیار، ان کا کردار، ان کا اخلاق وہ کتنا عالی ہوا کرتا تھا، کتنا بلند ہوتا تھا۔ ٹھیک ہے، دوپہر کا وقت ہوا، آپ نے توشہ دان تیار کرایا، جنگل یعنی روانہ ہو گئے۔ اب پتہ نہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کہاں جایا کرتے تھے، یہ تو معلوم ہی نہیں۔ جنگل گئے، تلاشتے رہے سب کو کہ ہو سکتا کوئی یہاں محتاج ہوگا، حاجت مند ہوگا جس کو جا کر کے کھانا پیش کرے۔ بہرحال جنگل میں تلاشتے رہے، سب دیکھتے رہے، کوئی نظر نہیں آیا۔ آخرکار کچھ دور چل کر کے ایک پہاڑی کے پاس میں ایک آواز سنائی دی، کراہنے کی آواز تھی، کوئی درد میں تھا، کرا رہا تھا، لگتا کوئی مجبور انسان ہے۔ خلیفہ وقت شیطان جن کا نام سن کر کے بھاگا کرتا ہے، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آواز کو آپ نے سنا تو اسی پہاڑی کے پاس تشریف لے گئے، دیکھا کہ وہاں ایک معذور مفلوج انسان جس کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، دونوں پیر کٹے ہوئے ہیں اور آنکھوں سے بھی کیا معذور، نابینا ہے، نہ دیکھ سکتا، نہ پکڑ سکتا اور نہ چل سکتا ہے، وہ معذور کرا رہا ہے جنگل میں۔ آپ سمجھ گئے کہ اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یقین ہے مجھے کہ روزانہ اس انسان کی خوراک کا انتظام فرمایا کرتے تھے اور اس کو کھانا کھلانے آپ یہاں تشریف لاتے ہوں گے۔ آپ اس کے قریب گئے اور جانے کے بعد آپ نے جو کھانے کا سامان تھا، روٹی وغیرہ جو بھی رہی ہوگی وہ نکال کر کے
معذور انسان تھا. جب اس کے منہ میں رکھا تو وہ بندہ عرض کرتا ہے معذور کیا ابو بکر دنیا سے گزر گئے؟ کیا ابو بکر دنیا سے گزر گئے؟ وقت کے خلیفہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات اس کے منہ سے سنی تو آپ حیرت میں مبتلا ہو گئے. آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا، قدموں سے چل نہیں سکتا، ہاتھوں سے پکڑ نہیں سکتا، اور پتہ نہیں کہاں سے اس کو یہ معلومات ہو گئی. اس نے بنا دیکھے کہہ دیا کہ ابو بکر گزر گئے، لگتا ابو بکر دنیا میں نہیں ہے. حیرت کے ساتھ آپ نے پوچھا معذور یہ بتا تجھے کیسے معلوم کہ ابو بکر دنیا میں نہ رہے؟ تو اس معذور نے کہا آپ نے میرا پتہ تو حاصل کر لیا، مجھ تک آپ پہنچ گئے، کھانا بھی آپ لے کر کے آ گئے، لیکن آپ کو یہ بات معلوم نہیں ہے کہ میں جہاں آنکھوں سے معذور ہوں، پیروں سے معذور ہوں، ہاتھوں سے معذور ہوں، وہیں میرے منہ کا عالم یہ ہے کہ میرے منہ کے اندر چبانے کے لیے دانت نہیں ہے. وقت کے پہلے خلیفہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف کھانا لے کر نہیں آتے تھے، لانے کے بعد منہ سے چبایا کرتے تھے اور چبا کر کے میرے منہ میں رکھا کرتے تھے. تو میں سمجھ جاتا تھا کہ کھانا لانے والا انسان ابو بکر صدیق ہے. آج جب کہ تم کھانا لائے، پینے کے لیے پانی لائے، لیکن تم نے لا کر کے وہی روٹی میرے منہ میں رکھ دی اور اس کو چبایا نہیں. میں سمجھ گیا کہ آج لگتا ہے کہ دنیا میں ابو بکر صدیق موجود نہیں ہے، وہ گزر گئے. اللہ، آپ سوچو پہلے یہ ہماری تاریخ ہے، یہ مسلمانوں کی تاریخ ہے، یہ آپ کی تاریخ ہے. کس بابا کے چکر میں پڑے ہوئے ہو؟ آپ کا کون سا کردار ہے اور آپ نے اپنی حالت کیا بنا رکھی ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، باتیں تو بہت کچھ کرنا تھی، لیکن چونکہ جو وقت مقررہ ہے ہمارا اس سے 10 منٹ زیادہ ہو چکے ہیں. میں اپنی بات کو یہی ختم کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو میں نے بیان کیا کسی طرح کی اگر کوئی خامی ہو گئی ہو، مولا اپنے کرم سے ہماری غلطی کو معاف فرمائے اور ہم سب کو علم و عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.